بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک اور شخصیت لے کر حاضر ہیں۔ آپ کا آج یوم وفات ہے۔ آپ ہیں آغا شورش کشمیری، پاکستان کے مشہور اور معروف شاعر، صحافی، سیاستدان اور بلند پایہ خطیب تھے۔ آغا شورش کشمیری 14 اگست 1917 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبدالکریم تھا، لیکن آغا شورش کشمیری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آغا شورش کشمیری ایک مجموعہ صفات شخصیت ہے۔ صحافت، شعر و ادب، خطابت اور سیاست، ان چاروں شعبوں کے وہ شاہ سوار تھے۔ آغا شورش نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا اور بمشکل میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی، آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ کی سیاسی، علمی، ادبی تربیت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ گھر میں زمیندار اخبار آتا اور مسجد شہید گنج کی تحریک نصف نہار پر تھی۔ عبدالکریم اسکول سے فارغ ہوئے تو تحریک شہید گنج کا رخ کیا اور مولانا ظفر علی خان سے قربت میسر آ گئی۔ عبدالکریم پہلے ہی جوش و جذبہ کا سیل رواں تھے، بغاوت اور آزادی کا خودی خواہ تھے، شمشیر بے رباں تھے۔ آپ تخلص الفت کرتے تھے اور زمانے میں شورش برپا کر رکھی تھی، لہٰذا حسب مزاج الفت کو شورش کا نام دینا مناسب جانا۔ بس مولانا ظفر علی خان تھے، تحریک شہید گنج تھی اور شورش کا جذبہ تھا، کچھ کر گزرنے کا جنون تھا۔ مولانا ظفر علی خان کی سیاست، صحافت، خطابت اور عشق ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا شورش کے مزاج میں سرایت کرتا چلا گیا، خون میں حلاوت کرتا چلا گیا۔ اب شورش بھی برصغیر کا منفرد خطیب مانا جاتے ہیں۔ سارا ہندوستان ان کے نام سے شناسا ہوا۔ آغا صاحب کا ایک سیاسی قد کاٹ بن گیا۔ جس دوران مسلم لیگ علیحدہ وطن کے لیے کوشاں تھی، اس وقت آغا شورش کشمیری مجلس احرار کے چنیدہ رہنماؤں میں شامل ہو چکے تھے۔ مجلس کے ایک روزنامہ آزاد کے ایڈیٹر بن گئے، مگر قیام پاکستان کے بعد آغا شورش کشمیری وطن عزیز کی بقا اور استحکام کے لیے آخری سانسوں تک میدان عمل میں رہے۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں پر کڑی تنقید اور اپنے نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ پرزور انداز میں پیش کرتے ہوئے بڑے استقلال سے کھڑے ہو جانا آغا شورش کا مزاج بن چکا تھا۔ تحریک ختم نبوت آغا صاحب کی زندگی کا اثاثہ عظیم تھا۔ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک 1973 کے آئین میں ختم نبوت کے عقیدے کو شامل کرا کے قادیانیوں کو خارج الاسلام نہ کر لیا۔ آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران عمر عزیز کے قیمتی 12.5 سال قید و بند کی صحبتوں کو کشادہ دلی اور وقار کے ساتھ برداشت کر کے گزارے۔ آپ تحریک پاکستان میں تو نہ تھے، مگر تعمیر پاکستان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان میں آئین سازی کا مرحلہ ہو یا جمہوری اقتدار کے احیاء کی بات ہو، پاک بہار جنگ ہو یا ملک میں مارشل لا کے ضابطے آڑے آئیں، شورش ایک محب وطن رہبر بن کر میدان میں ڈٹے نظر آئیں گے۔ آپ قادر الکلام شاعر، میدان صحافت کے جری سالار، سیاسی سٹیج کے لیے بے تاج بادشاہ تھے۔ 1946 میں انہیں مجلس احرار اسلام کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا اور 1974 میں انہوں نے ختم نبوت کے لیے اہم کردار ادا کیا، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور ان کا علمی، ادبی اور سیاسی جریدہ چٹان بلا شبہ اردو ادب میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ آغا شورش کشمیری کے حلقہ احباب میں ڈاکٹر سید عبداللہ احسان دانی، سردار اللہ نواز خان اور نواز درانی، حمید نظامی، مجید نظامی، شہید حسین سہروردی، مولانا ابوالعلا مودودی، مفتی شفیع عثمانی، ذوالفقار علی بھٹو، نوابزادہ نصر اللہ خان اور دیگر افراد شامل تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو تصانیف لکھی، ان میں فیضان اقبال، چہرے، قلمی چہرے، گفتنی و ناگفتنی، فی خطابت، اس بازار میں ہوئے گلے نالاں دل، دودِ چراغ محفل، موت سے واپسی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ابوالکلام آزاد، حمید نظامی، تحریک ختم نبوت، نو رتن، مولانا ظفر علی خان، شب جانے
کے منہودم 4 ہفتے یورپ میں قید فرنگ دہلی چلو عجمی اسرائیل چا قلندرانہ گفتم اقبال اور قادیانیت اقبال مجرم اسلام کے غدار خطبات آزاد تمغہ خدمت پس دیوار زندہ میاں افتخار الدین خطابات احرار آغا شورش کشمیری 25 اکتوبر 1975 کو لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے مولانا مفتی محمود کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میانی صاحب قبرستان لاہور میں مدفون ہیں۔ غازی علم الدین شہید کی طرف چبرجی روڈ سے داخل ہو کر سیدھا جانا ہے تاکہ غازی علم الدین شہید کے مزار والی گلی میں بالکل سیدھا جا کر تھوڑے سے ہی فاصلے پر آپ کی قبر ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے آغا شورش کشمیری، جو لکھاری بھی تھے اور جو صحافی بھی تھے، جو ایک خطیب بھی تھے۔ ان کی آج یوم وفات ہے۔ ان کے یوم وفات کے موقع پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔